سارے سلیم میں مستفید فرمائے اور آخری بخاری شریف کا درس کیا کر دیجیے. تمام خواتین حضرات کی خدمت میں عرض ہے آرام و اطمینان سا پانچے نظم و ضبط کے بحال رکھ دے. بالخصوص جیکے موجود بھیجے علی بخاری شریف جو سبق پڑھ دیو انہوں کی اپیل ہے آرام و اطمینان سا پوری فہم سا بخاری شریف جو درس بنا دیو انشاءاللہ الرحمن ایمان تازہ تھی دو. ہنی وقت ماں دعوت نہیں رہا بخاری شریف کے درس دلا پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا سائی مفتی عبد الباری صاحب کے وہ جمع بخاری شریف کا درس پڑھائے. حضرت مولانا سائی مفتی عبد الباری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المنصف وهو العادل. وأما القاسط وهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں سب سے پہلے صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے دن ایک عظیم سعادت حاصل کی ہے اور آج کے دن ان کے اس عظیم سفر کا اختتام بعافیت ہو رہا ہے جو سفر انہوں نے صرف و نحو سے شروع کیا. اس اعتبار سے یہ دن ان کے لیے تا حیات ناقابل فراموش رہے گا، ہمیشہ یادگار دن رہے گا کہ اللہ تعالی نے آج انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آج وہ کتاب سبقن پڑھ کر مکمل کر رہی ہے جسے ہوئے زمین پر یہ اعزاز حاصل ہے. ساری امت کا یہ اتفاق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے.
یہ وہ کتاب ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7.5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے تحریر کیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مجموعہ ہے، احادیث مبارکہ پر مشتمل یہ وہ عظیم الشان مجموعہ ہے جس کے مصنف نے اتنی احتیاط کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اسے لکھا ہے اور جمع کیا ہے اور مرتب کیا ہے کہ جب کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے تو پہلے غسل فرماتے تھے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے، اور جب دل مطمئن ہو جاتا تھا تو وہ حدیث اس کتاب میں درج کرتے تھے۔ 7.5 لاکھ احادیث میں سے یہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے، اور خود ان کے اپنے حفظ کا یہ عالم تھا کہ 70,000 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند اور متن کے ساتھ ایسے پر سنانے پر قدرت رکھتے تھے جیسے بچہ قرآن مجید بے تکلف پڑھتا ہے۔ اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لہذا قرآن مجید پر اتفاق کر لینا چاہیے، اور احادیث کو سالوں کے بعد، عشروں کے بعد، صدیوں کے بعد محدثین نے یہ کتابیں لکھی ہیں، پتہ نہیں صحیح احادیث جمع کی ہیں، نہ معلوم اپنی جانب سے لکھتی ہیں، نہ معلوم مستند ہے یا غیر مستند ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، منکرین حدیث کی ایک یلغار ہے جو قوم پر ہو رہی ہے۔ ایک شخص جسے لوگ سنتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں، شیخ محمد اس کا نام ہے، کراچی کا ہے، منکرین حدیث میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، لہذا آپ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ قرآن مجید سے سارے مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، سارے احکام کو نکال سکتے ہیں۔ کہنے کو بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کہ یہ قرآن کافی ہے اور کسی حدیث کی یا حدیث کی کسی کتاب کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عوام الناس کے لیے یہ باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کیسی عمدہ بات کر رہا ہے، کیسی شاندار بات کر رہا ہے، لیکن جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ دین کی پوری عمارت کو ڈھا دینے والی بات ہے، گرا دینے والی بات ہے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، اس نے علوم شریعت کے اور قرآن و سنت کے کسی استاذ کے سامنے زانو ادب طے کر کے حاصل نہیں کی، وہ کسی درسگاہ میں بیٹھا نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ وہ علوم قرآنی سے نابلد، ناواقف اور جاہل آدمی ہے تو درست بات ہوگی، لیکن کیا کرے، جاہل کی بات، ناواقف کی بات ناواقف کو بھلی لگتی ہے۔ آپ ایک مسجد بنانا چاہیں، ایک گھر بنانا چاہیں تو ایک آرکیٹیکٹ انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں، باقاعدہ ڈگری یافتہ انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں، ڈیزائنر سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کیسی ہوگی،
اس کے پلر اور کالم کیسے ہوں گے، چھت میں کتنا سریا ہوگا اور کتنے پلر نیچے لگانے پڑیں گے جس سے چھت کھڑی ہو سکے۔ اب آپ وہ نقشہ لے کر آئے اور اپنی بستی میں آئے اور وہاں لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ نقشہ بنوایا ہے، اس کی بنیاد میں اتنا لوہا اور سریا اور اسٹیل ڈلے گا اور اتنے کالم ہوں گے اور چھت کے نیچے اتنے ستون ہوں گے، تو کوئی جاہل آدمی کہہ سکتا ہے کہ کس پاگل نے یہ نقشہ بنا کر دیا؟ آپ اگر میرا مشورہ مانیں تو خالی دیواروں پر چھت ڈال دو، کسی بنیاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہنے کو تو بڑا دعویٰ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دعوے کو اس جیسے لوگ کہیں کہ بھئی واہ کیا بات ہے، اس نے تو انجینئر کی بات کو بھی جھٹلا دیا، لیکن پڑھا لکھا آدمی جانتا ہوگا کہ اگر اس کے کہنے کے مطابق گھر یا مسجد یا عمارت بنانے کی کوشش کی تو چند دن میں وہ مسجد اور عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ ہمارے آج کل یہ نعرہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے لہذا قرآن کافی ہے، قرآن سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں شیخ محمد نے ایک عجیب دعویٰ کیا، شیخ محمد نے ایک دعویٰ کیا اور اس نے دعوے میں یہ کہا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، میں نے قرآن مجید میں غور کیا ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کی جو قبریں ہیں، میں نے عرض کیا علم والا علم والے کی بات کو سمجھے گا اور جاہل کی بات کو جاہل فالو کرے گا۔ کہنے لگا میں نے قرآن میں بہت غور کیا، اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کے غار کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اصحاب کہف کی قبریں کہاں ہیں اور غار کہاں ہیں۔ میں نے غور کیا، مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب کہف کی جو قبریں ہیں وہ مسجد نبوی کے نیچے ہیں۔ اب بتائیے یہ جاہل والی بات ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ کالی مسجد نبوی کے نیچے ان کی قبریں ہیں، اور اگر کبھی کسی نے میری تحقیق کے مطابق مسجد نبوی کی کھدائی کی اور اس مسجد کو ختم کیا تو نیچے غار بھی نکل آئے گا، قبریں بھی نکل آئیں گی۔ آپ حیران ہوں گے اتنی بے تگی اور بیکار اور جاہلانہ بات پر سامنے بیٹھے ہوئے 18، 19 اور 20 گریڈ کے افسر اور پڑھے لکھے لوگ سر جھک رہے، کہہ رہے کیا بات ہے، کیسی عمدہ بات کی۔ آج یہ فتنہ انکار حدیث کا فتنہ، حدیث کو غیر مستند کہنے کا فتنہ، احادیث مبارکہ سے اعتبار اٹھانے کا فتنہ، یا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی ہے، تو قرآن لے لو، یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، ہمارے پاس کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حدیث کو اللہ نے نازل نہیں کی، یہ تو محدثین نے لکھی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے صدیوں بعد یہ کتابیں وجود میں آئی ہیں، تو یہ کیسے مستند ہے؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس نے کسی ایسے شخص کا بیان سنا ہے، ایسے شخص کی اس نے بات سن لی ہے جس نے یہ سبق پڑھایا ہوگا کہ قرآن کافی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر قرآن کافی تھا اور ہم بغیر نبی کے، بغیر حدیث کے، نبی کی تفسیر اور تشریح کے بغیر اگر قرآن کو سن سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا اور نبی پر قرآن کو نازل کیا؟ اور پھر یہ کیوں کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنین پر، اور اللہ نے اہل ایمان پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، لیکن سارے انعامات میں، سارے احسانات میں جو سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑا انعام ہے ذات باری تعالیٰ کا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہمیں عطا فرمانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی بھیجا ہے،
اور نبی کا کام کیا ہے؟ اس باعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر وہی سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، کفر و شرک کی اور بدعمالیوں کی گندگیوں سے پاک بھی نبی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی تم نے خود نہیں سمجھنی بلکہ نبی کے کارہائے نبوت میں سے ایک کام یہ ہے کہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے در پردہ وہ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں. بھائی جب حدیث ہٹا دی تو نبی کی تعلیمات پہنچے گی ہم تک؟ نہیں پہنچے گی. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک اصول کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئین ہے، ایک لا ہے، قانون ہے. لیکن تفصیلات، تشریحات اور اس کا عملی نمونہ اگر کہیں سے دستیاب ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دستیاب ہوگا. اس کے سوا وہ تفصیلی نمونہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی جو براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آئی. ہمارے یہاں سکھر میں ایک بار پر ڈاکٹروں نے ایک تنظیم بنائی اور میں کہا حضرت ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے. آپ میں بھی بہت سارے حضرات پڑھے لکھے ہوں گے، پڑھا لکھا آدمی بات جلدی سمجھتا ہے. کہا حضرت ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے. میں نے کہا کیا تنظیم بنائی ہے؟ کہنے لگے یہ تنظیم بنائی ہے کہ ہم ایک آیت لیں گے، ایک موضوع پر آیت لیں گے اور آج کی میٹنگ میں اور مجلس میں ڈاکٹروں کو دے دیں گے اور اسے کہیں گے اس آیت کے ترجمے پر غور کر کے آنا، اور اگلی مجلس میں جب ہم بیٹھیں گے، اگلی ملاقات ہوگی تو سب اپنی اپنی رائے دیں کہ اس آیت کا معنی اس نے کیا سمجھا، دوسرے ڈاکٹر صاحب نے کیا سمجھا، تیسرے ڈاکٹر صاحب نے کیا سمجھا، چوتھے نے کیا سمجھا. میں نے کہا اس طرح تو پھر 10 معنی ہو جائیں گے. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اور جو قرآن خود سے سمجھنا چاہے بغیر استاد کے، یہ بھی ایک بڑی غلط بات مشہور ہو گئی کہ علماء قرآن سمجھنے سے روکتے. علماء قرآن سمجھنے سے نہیں روکتے، خدا کی قسم علماء یہ کہتے ہیں قرآن سمجھو اور سیکھو، لیکن اس سے سیکھو جس نے قرآن پہلے خود سیکھا ہوگا. یہی طریقہ ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہے موچی کے پاس جا کر MBBS کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی انجینئر بننا چاہے، بے شک ڈاکٹر کتنا پڑھا لکھا ہو وہ ڈاکٹر کے پاس انجینئر نہیں بن سکتا. تو سوال یہ ہے، یہ سارے ضابطے ہمیں یاد رہتے ہیں، ساری تعلیم کے تقاضے ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا وقت آتا ہے کہتے ہیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں. ارے یہ علوم کا سمندر ہے، یہ وہ سمندر ہے جو ذات باری تعالیٰ کے سینے سے نکلا ہے. یہ علوم و معارف کا وہ گنجینہ ہے قرآن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سمو دیا گیا، اور پھر صحابہ اکرام کے ذریعے، حضور کے عمل کے ذریعے، تشریحات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، آپ کی سنت اور سیرت اور اسوہ کے ذریعے سے یہ سارے علوم و معارف آہستہ آہستہ امت تک پہنچے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 10 ڈاکٹر رائے دیں گے ایک آیت کے بارے میں، 10 ڈاکٹر رائے دیں گے ایک آیت کے بارے میں. تو یہ بتائیے کہ کس کی رائے قبول کریں گے آپ؟ کس کی رائے قبول کریں گے؟ میرے نمازی ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ کہنے لگے حضرت بات تو صحیح ہے. میں نے کہا آپ اپنے میں سے بڑے ڈاکٹر کی رائے قبول کریں گے؟ MBBS جو سمپل MBBS ہے وہ اسپیشلسٹ کی رائے قبول کرے گا؟ کس کی رائے قبول کرے گا؟ ایک کہے گا اس کے معنی یہ ہے، میں نے انہیں مثال دی کہ قرآن مجید میں درجنوں مرتبہ یہ لفظ آتا ہے آتوا الزکاۃ، زکات کو 750 مرتبہ کے قریب نماز کا حکم ہے یا نماز کے بارے میں تلقین ہے
یا نماز پڑھنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا دیجیے قرآن میں جب آئے گا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ تو نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن بار بار کہتا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے. لکھا ہے کہیں پر؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ثنا پڑھنی ہے. اگر ہے تو دکھا دیجیے. پھر تعوذ اور تسبیح ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورت ملانی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا ہے اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. کہیں بھی نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ 2 رکعت نماز آپ غور کر کے قرآن سے نکال سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں نکال سکتے. کہنے لگے نہیں نکال سکتے. میں نے کہا یہ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ نکالو، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہے. 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے. میں نے کہا آپ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے. نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ روزے کے سینکڑوں مسائل ہیں جو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں. آپ کو ان کی تفصیلات کیسے معلوم ہوں گی؟ کہ لگے اس کا مطلب ہے ہم جو ریسرچ اور غور شروع کر رہے ہیں یہ غلط ہے. میں نے کہا بالکل غلط ہے. قرآن سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری دیں جسے خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. محمد عربی کی بارگاہ میں اور درسگاہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ نماز سمجھنے کے لیے حضور خود بھی موجود ہیں اور ساری زندگی پڑھ کر اور پڑھا کر دکھائی گئی. تو پاگل ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ نماز کا معنی خود بتاؤں گا. کیا نبی نے پڑھی نہیں ساری زندگی نماز؟ پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ایک ایک جزی سمجھائی ہے بڑی باریک بینی سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اور رکوع اور سجود اور قادے کی کیفیت اور ہاتھ باندھنے کی کیفیت ساری چیزیں سکھائی ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ طریقہ غلط ہے کہ قرآن آپ ترجمے سے سمجھیں گے. ہمارے ایک بڑے داعیہ قرآن مفسر قرآن تھے حضرت مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہو گئے. وہ سنانے لگے کہ ایک صاحب حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے تھے کہ ہم قرآن سے قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن سے ساری شریعت کو سمجھیں گے، ساری شریعت کو سمجھیں گے. انہوں نے قرآن سے قرآن کو ایسے سمجھا کہ وہ حج پر گئے، بیوی بھی ساتھ تھی اور ساس بھی ساتھ تھی، خوش دامن بھی ساتھ تھی. اور جب وہاں سے واپس آئے تو خود بھی حلق کیا ہوا تھا، سر مڑایا ہوا تھا، اور بیوی کا بھی سر مڑوا دیا اور ساس کا بھی مڑوا دیا. بیوی کا بھی مڑوا دیا اور ساس کا بھی مڑوا دیا. یہ تو سر مڑوایا ہے جو حضور کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا نہیں چاہتا اور آپ کی حدیث سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا ایمان بھی موڑے گا. آپ سے صحیح عرض کروا اس فتنے سے بچیں، یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے. تو جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اترے، اب لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے، رشتے دار گئے، خواتین گئی، مرد گئے، گھر کے عزیز گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی خود بھی سر مڑا ہوا ہے، چلے حاجی صاحب کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیوی کا بھی مڑا ہوا ہے اور خیر سے ساس کا بھی مڑا ہوا ہے. ہمارے اللہ والی مسجد میں آئے تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا، بیان میں سنایا. تو ان سے کسی نے کہا جب گھر کی طرف چلے کہ حضرت یہ آپ نے اپنا سر بھی مڑوایا ہے، ان دو کا کیوں مڑوایا ہے؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے قرآن مجید میں حلق کا بھی ذکر ہے اور قصر کا بھی ذکر ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو حلق ہے وہ قصر سے افضل ہے، اس لیے میں نے افضل پر عمل کیا ہے، اپنا بھی مدعا ہے، ان کا بھی مدعا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے عورت کے لیے تو حلق ہے ہی نہیں، عورت کے لیے حلق ہے ہی نہیں، سر مڑوانا ہے ہی نہیں۔ تو بھائی حدیث کا جو علم ہے، روئے زمین پر جتنے علوم انسانوں نے ایجاد کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند علم حدیث ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں آج عیسائی انجیل شائع کرتے ہیں، اب اس میں یوحنا کی انجیل الگ ہے، لوقا کی انجیل الگ ہے، فلانے کی انجیل الگ ہے، فلانے کی انجیل الگ ہے۔ پھر بائبل فاؤنڈیشن ہے جو ہر سال نئی انجیل شائع کرتی ہے، بائبل فاؤنڈیشن ہے جو ہر سال نئی انجیل شائع کرتی ہے، اور اتنی مختلف ہوتی ہے کہ اگر آپ 2023 میں جو انجیل چھپ کر سامنے آئے گی، اگر اس انجیل کو 2003 کی انجیل سے ملانا چاہیں تو آپ کہیں گے بھائی یا تو یہ بائبل نہیں ہے یا وہ بائبل نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے منقول اقوال ہیں، وہ اقوال بھی سارے بدل گئے، ان کا بھی کچھ سر پیر اور ٹھکانا نہیں ہے۔ یہ صورت حال ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ بات یوحنا نے کہی ہے، یوحنا نے کہی ہے، تو یوحنا سے کس نے سنی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے کس نے سنی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اور یہ اس کتاب میں جو درج ہوئی ہے یوحنا کی بات، تو یہ کتنے واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ایک علم بھی علم حدیث کے سوا ایسا نہیں ہے جس کے اندر پوری سند موجود ہو کہ یہ بات کس نے کس سے سنی اور پھر کس نے اس سے سنی اور ہم تک یہ بات کیسے پہنچی ہے۔ یہ اعزاز صرف علم حدیث کو حاصل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے حاصل ہے۔ یہ بچیاں جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے وہ تو میری بات فوراً سمجھ جائیں گی، تو اہل علم بیٹھے ہوئے یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں، یہ جو حدیث کا علم ہے اس کے ساتھ ایک علم اور ایجاد ہوا جسے اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، سند کا علم کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند استاد سے لے کر، پڑھانے والے استاد سے لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود نہ ہو۔ ہر روایت کی سند موجود ہے۔ الحمدللہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں میں نے بخاری شریف کس سے پڑھی، میرے استاد نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند ہر روایت کی موجود ہے اور مضبوط سند موجود ہے، اور حیران کن بات یہ ہے روات لاکھوں کی تعداد میں، راوی لاکھوں کی تعداد میں، 2-4 راوی نہیں، 10-20 راوی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ راویوں کی چھوٹی سی تعداد ہو، لاکھوں راوی ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ میں سے کوئی کسی سند کے کسی بھی راوی پر ہاتھ رکھ دے کہ اس کے حالات مجھے نکال کر مدرسہ دے سکتا ہے، تو آج بھی اس کے حالات نکال کر آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، شہر کون سا تھا، تاریخ وفات کیا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، اس کے اساتذہ کون کون سے ہیں، اس نے حدیث کس سے پڑھی، اور جو روایت جس میں اس کا نام آیا ہے اس روایت میں اس کا نام صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہے، یہ مستند اور معتبر اور ثقہ ہے، یہ کوئی مجہول یا ضعیف قسم کا راوی ہے۔ اتنی تفصیلات روئے زمین پر خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالی نے یہ علم حدیث کی برکت سے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اپنے دل سے اس شک کو نکال لے
نکال کر دور پھینک دے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی حدیث تو صدیوں بعد لکھی گئی ہے، سینکڑوں سال کے بعد کتابیں لکھی گئی، جب حدیث اتنی دیر سے لکھی گئی تو کیسے مستند ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں حدیث بھی مستند ہے اور حدیث کا ایک ایک لفظ مستند ہے. کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے خدا کی قسم جس کی سند موجود ہو سوائے احادیث مبارکہ کے. ان کی سند بھی موجود ہے اور سند کے ہر راوی کے حالات بھی موجود ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ مستند راوی ہے یا غیر مستند راوی ہے. یہ لاکھوں روات کا علم امت کا جمع کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کس لیے ہوا؟ اس کے باطنی اسباب بھی علماء نے لکھے. کام تو بہت بڑا ہوا، کام تو بہت بڑا ہوا، ہر راوی کے حالات آ گئے. لیکن کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر ظاہر ذات باری تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ حملہ قرآن پر نہیں ہوگا، سب سے زیادہ حملہ خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوگا اور حدیث پر ہوگا. اس لیے کہ آپ حدیث کو ہٹا دیں تو امت کا جو رابطہ ہے اپنے نبی سے اکٹ جائے گا. پوری شریعت کی جو عمارت ہے وہ ڈہ جائے گی، گر جائے گی. آپ حدیث مبارکہ کو نکال دیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزے کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ ادا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے، حج کی ڈیٹیل اور تفصیلات پتہ نہیں ہوگی. آپ معاشرت سے، معاملات سے، بازاروں کے احکام سے، گھریلو زندگی سے، آپ پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی شریعت کی تعلیمات ہیں ظاہر وہ پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، امت سب سے کٹ جائے گی. اللہ کو معلوم تھا کہ اس چیز پر سب سے زیادہ قیامت تک حملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو سارے علوم سے مسترد بنا دیا. اب کوئی بات کرتا ہے حدیث کہاں سے آئی ہے تو اسے دکھا سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے میں نے کس سے روایت دی اور انہوں نے کس سے لی اور انہوں نے کس سے لی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ابو زرعہ تک پہنچا اور ابو زرعہ نے سماع کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو اس پر حملہ سب سے زیادہ ہوتا تھا، ہر دور میں ہوا ہے. منکرین حدیث ہر دور میں موجود رہے اور یہ فتنہ نئے نئے انداز سے سر اٹھاتا ہے، نئی نئی باتیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا کلام کافی نہیں ہے. اللہ کا کلام کافی ہے لیکن کلام کی تشریح بھی تو چاہیے نا. کلام پر عمل کیسے کرنا ہے نمونہ بھی تو چاہیے نا. اور بھائی اللہ کے کلام پر اگر تم نے عمل کرنا ہے تو اللہ کے کلام میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ کتاب، اس کی تعلیم نبی دے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں تو یہ بھی آیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی عطا کرے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تم تو حدیث کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. کیسے پتہ چلے گا نبی نے کس آیت کی کیا تفصیل بیان کی ہے، کیا تشریح بیان کی ہے؟ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھے اور عقل سے سمجھے، عقل سے سمجھے. اور عقل کی پرستش ہر دور میں ہوئی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، وہاں نے عقل پرستوں کا ایک فرقہ امت میں گزرا ہے، عقل پرستوں کا. تو اس نے وہ کہتا تھا کہ جو بات دین کی اور قرآن کی اور شریعت کی عقل میں آئے اسے لے لو، اور جو عقل میں نہ آئے چاہے حدیث ہو یا قرآن اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. تو اب ظاہر ہے انسان کی عقل تو معیار نہیں ہے، معیار تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات معیار ہے. تو حضرت نے لکھا ہے تاریخ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا.
اس عقل پرست آدمی نے اپنے ماننے والے متبعین کو ایک مرتبہ خط لکھا، اور اس خط میں اس نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آئندہ سے اپنی بہن سے بھائی خود نکاح کرے، بہن سے بھائی نکاح کرے۔ اور اس نے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، یہ باہر رشتہ دیکھتا ہے دوسری قوم میں، دوسرے خاندان میں، دوسری زبان والوں میں، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں جو لڑکی اس کا مزاج نہیں جانتی، اس کے گھر والوں کا مزاج نہیں پہچانتی، ان کے رسم و رواج سے واقف نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی زبان والی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میری عقل کہتی ہے باہر سے رشتہ لانا بہن کے ہوتے ہوئے یہ انتہائی بے وقوفی اور کم عقلی کی بات ہے۔ وہ بہن تمہارا مزاج بھی پہچانتی ہے، گھر کو بھی جانتی ہے، تمہاری طبیعت سے بھی واقف ہے، اگر اس کو گھر میں رکھتے تو گھر اچھا چلتا۔ اب آپ بتائیے جب انسان قرآن و سنت سے ہٹتا ہے اور عقل پر چلتا ہے تو پھر یہ عقل انسان کو کتنا دور لے کر جاتی ہے۔ شیطان کی عقل پر چلا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر تو نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ سے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے حکم ٹھیک نہیں کیا، میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں یعنی شیطان ابلیس، ویسے اس کا نام اس وقت عزازیل تھا، تو میں اس سے بہتر ہوں، یا اللہ میری عقل آپ کے حکم کو صحیح نہیں مانتی، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کا مرتبہ مٹی سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ کو سمجھا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے جیسے قرآن سے چمٹنا اور قرآن کو پکڑنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث رسول سے اتنا ہی مضبوط رشتہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس سے دور ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا قرآن کافی ہے تو آپ نے شریعت کی پوری عمارت دین کی گرا دی۔ اب آپ کسی بھی گڑھے میں لے جائیں گے تو اس خیال کو نکال دیں، ہمارے پڑھے لکھے دوست بھی نکال دیں جو سمجھتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے، آپ قرآن سمجھے، خدا کے لیے کسی ایسے شخص سے سمجھے جس نے قرآن کو کسی مستند استاد سے پہلے سمجھا تو آپ قرآن سمجھے۔ ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی مولوی جو ہیں قرآن کے قریب لوگوں کو نہیں آنے دیتے، یہ مدرسے پھر ہم نے کیوں کھولے؟ اگر ہم قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے تو مدرسوں میں قرآن کون پڑھاتا ہے؟ لیکن آپ جس راستے سے قرآن کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ ڈاکٹر کوئی بغیر یونیورسٹی اور کالج میں داخلہ لیے بغیر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، آرکیٹیکٹ نہیں بنتا۔ ارے آپ سب کچھ چھوڑیے، یہ دیوار کی چنائی کرنے والا مستری بھی بغیر کسی سے سیکھے نہیں بنتا۔ یہ قرآن اور حدیث اتنے لاوارث ہیں، اتنے لاوارث ہیں کہ ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں اور سیکھ جائیں تو ترجمہ پڑھ کے MBBS بھی کر لیں گے، کریں MBBS کر لیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم یہ زیادتی ہم نے اس قرآن کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں کسی مفسر سے پڑھیں، قرآن پڑھیں کسی عالم سے پڑھیں، شیخ القرآن سے پڑھیں، کسی مستند آدمی سے قرآن پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے بھی اور قرآن سمجھانے کے قابل بھی ہوں گے۔ ہماری دعوت کا خلاصہ صرف اتنا ہے، اگر ہم قرآن سے روکنے والے ہوتے تو خدا کی قسم ہمارے مدارس میں تفسیر نہ پڑھائی جاتی۔ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے آج یہ حدیث شریف کی کتاب ختم کی ہے نا، انہوں نے صرف حدیث کی کتاب ختم نہیں کی، اس سے پہلے 30 سپاروں کی تفسیر بھی پڑھ چکی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کون پڑھا رہا ہے؟ علماء پڑھا رہے ہیں۔ آپ تفسیر بھی نہیں پڑھنا چاہتے، آپ عربی بھی نہیں سیکھنا چاہتے، آپ گرامر اور صرف نحو بھی نہیں پڑھنا چاہتے،
آپ صرف ترجمے سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھائی ترجمے سے تو آج تک کسی کا معافی ضمیر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے سینہ مبارک سے جو بات نکلی ہے آپ اس کو نبی کی حدیث کے بغیر سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. یہ ظلم بند کر دیجیے. قرآن سیکھنا ہے تو درسگاہ میں آئیے, قرآن سیکھنا ہے تو اہل قرآن کے پاس آئیے. اب میں تھوڑا سا کتاب کی طرف آ جاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اور اس کا عنوان بنایا ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازویں قائم فرمائیں گے. اب ایک تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ترازو لگانے کی؟ ترازو تو اس لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے وزن کتنا ہے, ہلکا ہے یا بھاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کو علام الغیوب ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, ہر بات کو جاننے والے ہیں, حتیٰ کہ علیم بذات الصدور ہے. ابھی عمل کیا نہیں ہے, اللہ پہلے جانتے کیا کرے گا, جانتے ہی نہیں جانتے, اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ترازو لگانے کی اور تولنے کی اور وزن کرنے کی؟ علماء نے اور محدثین نے اس کا جو جواب دیا ہے بہت اچھا جواب دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو خود جانتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہے. عمل بھاری ہے یا وزنی ہے یا ہلکا عمل ہے اللہ کو خوب جانتے ہیں. لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اظہار عدل کے لیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تمہارے عمل کی حقیقت کو خود بھی دیکھ لو, تمہیں خود بھی پتہ چل جائے کہ تمہارا عمل کیسا عمل تھا. کسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل بھی ایسا فرمائیں گے, کسی پر ظلم اور زیادتی کا تو سوال بھی نہیں ہے. لا یظلمون فتیلا, قرآن یہ کہتا ہے ایک دھاگے کے برابر بھی, کھجور کی گٹلی کے بیچ میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے, اور اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. لا تظلم نفس شیئا, اليوم لا تظلم نفس شیئا. اس دن بتایا جائے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہم چاہیں تو اپنے علم کی وجہ سے تمہارے بارے میں بغیر وزن کی بھی بتا سکتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے, تمہارا عمل صحیح ہے یا غلط ہے, مومن ہو یا کافر ہو. لیکن انصاف کرنے کے لیے اور انصاف کا اظہار کرنے کے لیے, اسے بتانے کے لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اپنے ہاتھوں سے تول تاکہ تجھے معلوم ہو جائے تم نے عمل کیسا نہیں کرتا, کیسا عمل کیا. دوسری بات یہ ہے یہاں پر موازین آیا ہے, یہ تو جمع ہے, تو کتنے ترازو ہوں گے؟ ایک ترازو ہوگا, دو ہوگا, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, کتنے ترازو اللہ تعالیٰ رکھیں گے؟ علماء نے کہا یا تو یہ میزان عدل ہے, ایک عظیم الشان جگہ ہے, عظیم الشان موقع ہے, اس کی عظمت کی وجہ سے جمع لے آئے. جیسے کبھی کبھی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو میں کی جگہ ہم بھی کہتا ہے, ہم بھی کہہ دیتا ہے. یا بڑے کی کسی چیز کی جانب نسبت کرتے ہیں تو واحد کے بجائے جمع کے ساتھ نسبت کر دیتے ہیں. یہ عام بات ہے, جو ذرا بیٹھے کچھ سمجھے اس بات کو. یہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ الگ میزان رکھے, نماز کے لیے الگ, روزے کے لیے الگ, زکات کے لیے الگ, اور ہر ایک کے جو تلنے اور وزن ہونے کا معاملہ ہے وہ اس کے اپنے مقام پر ہوگا اور اس کی خاص ترازو پر ہوگا. ایک چیز اور بھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال اور اقوال ہیں یہ تو تلنے والی چیز ہی نہیں, آراز کے قبیل سے, یہ تو تل نہیں سکتے. میں نے آپ سے بات کی تو میری بات آپ نے سنی, اس کا کوئی وجود تو نظر نہیں آیا, میری بات کا مفہوم تو ہے لیکن میری بات کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے اس کتاب کا وجود ہے, اس میز کا وجود ہے, اس اسپیکر کا وجود ہے, تو جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اسے ترازو میں کیسے تولا جا سکتا ہے؟ اسے تو تولا نہیں جا سکتا. یہ پرانے قدیم زمانے سے اعتراض ہے, فلاسفہ کی جانب سے کیے جانے والا اعتراض ہے.
آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کیسی بات ہے، بھلا کون نماز کو توڑ سکتا ہے، کون کلمہ شہادت کو توڑ سکتا ہے، کون اقوال اور افعال کو توڑ سکتا ہے؟ ایک تو بات بتا دی کہ جو تمہارے نزدیک چیز ناممکن ہے اللہ کے یہاں وہ بھی ممکن ہے، اللہ اسے بھی توڑ سکتے ہیں، اور صرف توڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ توڑ کر دکھائیں گے کہ تلتا کیسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل اس کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں، بہت آسان بات ہے آج کل سمجھنا۔ آج بہت ساری وہ چیزیں بھی ماپی اور تولی جا رہی ہیں جن کے تولنے اور وزن کرنے اور پیمائش کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ کا بخار پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ہوا اور گیس کا وزن بھی بتا رہے ہیں، بتاتے جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو آپ پہلے فور کاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں ویدر کے، کہتے جی ونڈ پریشر اتنا ہوگا اور اتنی شدت سے آئے گا، اور تو اور آپ چھوڑ دیجیے بارش کتنے ملی لیٹر ہوگی یہ بھی انسان اب بتانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو انسان پہلے زمانے کے مقابلے میں آج اتنا ترقی کر چکا ہے کہ وہ چیزیں وزن کی جا رہی ہیں اور تولی جا رہی ہیں اور ماپی جا رہی ہیں جن کا تصور پہلے نہیں تھا، تو بھائی اب انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تول نہیں سکتا، تو وزن بھی ہوگا، اور وزن ہوگا تو وزن اعمال میں، اعمال وزنی کیسے نکلے گی، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھنے والی بات بھی ہے، اور اس حدیث سے متعلق ایک نصیحت بھی ہے۔ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں میری نماز وزنی ہوگی یا ہلکی ہوگی، آپ کو پتہ نہیں آپ کا روزہ وزنی ہے یا ہلکا ہے، آپ نے صدقہ دیا، آپ کا صدقہ وزنی ہے یا ہلکا ہے، اس میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ تو دو باتوں سے علماء نے اور محدثین نے اور ہمارے اکابرین نے لکھا، دو چیزیں اگر عمل میں ہوں گی تو عمل وزنی ہوگا، انشاءاللہ قیامت کے دن عمل وزنی ہوگا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، جس عمل میں اخلاص ہو۔ ایک شخص نے سیلاب متاثرین کے لیے 10 لاکھ روپے دیے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ شہر میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے 10 لاکھ روپے دیے، میں نے 10 لاکھ روپے دیے۔ اب بتائیے اس میں اخلاص ہے؟ اخلاص کی معنی یہ کہ عمل کرے خالص اللہ کے لیے، کہ میں جو صدقہ دے رہا ہوں یا جو تعاون متاثرین کے ساتھ کر رہا ہوں، میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص ہے۔ اور ایک شخص نے 10 روپے دیے، لیکن دیے اخلاص کے ساتھ، چھپ کر دیے، اور دل میں خیال کیا اللہ ان 10 روپوں کو قبول فرما لے، شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے، کل قیامت کے دن وہ 10 روپے جب آپ میزان عمل میں رکھے جائیں گے وزنی ہوں گے، وہ بھاری ہوں گے، اور اس کے 10 لاکھ روپے رکھے جائیں گے وہ ہلکے ہوں گے۔ اس کی مثال حضور علیہ السلام نے یہ دی کہ میرے صحابہ کے عمل میں اور غیر صحابی کے عمل میں اخلاص کے اعتبار سے اتنا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک کھجور بھی دے گا اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کریں گے اور میزان عدل میں دونوں کو تولا جائے گا، تو صحابی کے اخلاص کی وجہ سے احد پہاڑ کے وزن پر اس کی کھجور بھاری ہو جائے گی، اس کی کھجور بھاری ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز، اگر عمل میں اخلاص ہے، یعنی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ یہ عمل وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے، اخلاص کے ساتھ بھی کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق کیا ہے جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کروایا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صدق کے ساتھ، درست طریقے سے عمل کیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ظہر کی نماز 8 رکعت پڑھوں گا، 8 رکعت پڑھوں گا، اسے لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی 4 ہی پڑھنی ہے، کہتا نہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 4 نہیں پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کی نیت اچھی ہوگی،
کہ واقعی کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ محنت بھی زیادہ ہوگی، 4 میں محنت کم ہے، 8 میں زیادہ ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 4 فرض پڑھے یا 8 پڑھے؟ 4 پڑھے۔ تو اس نے محنت بھی زیادہ کی، تعداد بھی رکعات کی زیادہ تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے طریقے اور تعلیم کے خلاف نماز پڑھی، لہذا 4 ہی قبول ہوں گی، اس کی 8 زیادہ محنت زیادہ مشقت کے باوجود قبول نہیں ہوں گی، رد کر دی جائیں گی۔ اس کو اکابری نے لکھا، یہ دوسری چیز ہے جو عمل میں وزن لانے والی ہے۔ پہلی چیز اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اور دوسری چیز صدق ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ تو جس کے عمل میں 2 باتیں ہوں گی، اس کا چھوٹا عمل بھی وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے وزنی ہونے میں کمیت کا اور مقدار کا تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پیسے زیادہ دیے تو اس کا یقیناً بھاری ہوگا، ایک نے کم خرچ کیے اس کا ہلکا ہوگا۔ وزنی ہونے میں کمیت کا تعلق نہیں ہے، دل کی کیفیت کا، اخلاص کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونے کا دخل ہے۔ اگر یہ 2 باتیں ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا عمل بھاری ہوگا، اور جس کا عمل بھاری ہوگا اما من ثقلت موازینہ، قرآن نے اس کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے، جس کی تولیں بھاری نکلی، جس کے اعمال وزن میں بھاری نکلے، تو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور اس کی کیا کہنے، یہ مزے میں عیش میں ہوگا۔ تو بھائی یہ 2 چیزیں ہیں جس حدیث کا خلاصہ اس سے محدثین نے قرار دیا ہے، علماء نے قرار دیا ہے کہ وزن کا پتہ چلا اور یہ پتہ چل جائے کہ عمل کروں تو میرا عمل صحیح معنی میں وزنی بھی ثابت ہو، اور وہ کس سے ثابت ہوگا؟ اخلاص سے ثابت ہوگا، اور حضور کے طریقے کے مطابق کرنے کی وجہ سے یہ عمل بھاری نکلے گا، یہ عمل بھاری نکلے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہی اعمال میں سے جو کل قیامت کے دن وزنی نکلے گی کچھ کلمات بیان فرمائے ہیں، اور آپ ہمارے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان۔ کسی کو خیال آ سکتا تھا کہ جو رحمان کو کلمے محبوب ہوں گے تو ذرا لمبے چوڑے ہوں گے، زبان پر بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے بھی بہت ہیں۔ اور یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو زبان پر ہلکے ہیں تو میزان عدل میں بھی ہلکے ہوں گے، یہ تعصب بھی آپ نے ختم فرما دیا، اور بڑی جامع بات آپ نے بیان فرمائی، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل میں بڑے بھاری ہوتے ہیں، بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ رحمان کو پسند ہے، زبان پر ہلکے ہیں، میزان عدل میں بھاری ہیں۔ وہ کون سے 2 کلمات ہیں؟ حضور علیہ السلام جو کلمات بیان کر رہا میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان طالبات کا پڑھنا قبول فرمائے، اور ادارے کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور معلمان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ اس ادارے میں آیا تو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی جگہ میں سینکڑوں بچیاں پڑھ رہی ہیں، بڑی خدمت ہے، بڑا کام ہے۔ اللہ ان کام کرنے والے منتظمین کو بھی اخلاص عطا فرمائے، بے شمار برکات عطا فرمائے، معاونین کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس سارے سلسلے پر اللہ اپنی شایان شان اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔